حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے وصال کے بعد خلافت راشدہ کے دور میں صحیح معنوں میں سیدنا خالد رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اپنی تلوار کے جوہر دکھانے کا موقع ملا اور آپ نے بہت خونریز جنگیں لڑیں۔ حضرت ابوبکر صدیق نے فتنہ ارتداد کو دبانے کے لیے آپ کو منتخب کیا۔ حضور علیہ السلام کے وصال کے بعد بہت سے قبائل ایسے تھے کہ جو مرتد ہو گئے تھے، بہت سے قبائل ایسے تھے کہ جنہوں نے زکوٰۃ دینے سے انکار کر دیا تھا۔ ان تمام کی سرکوبی کے لیے جس سپہ سالار کا انتخاب کیا گیا وہ سیدنا خالد ہی تھے۔ مسلمہ کذاب نامی ایک شخص نے نبوت کا جھوٹا دعویٰ کر دیا تھا۔ سیدنا ابوبکر صدیق نے اس فتنے کو ختم کرنے کے لیے بھی سیدنا خالد کو ہی منتخب کیا۔ موجودہ ریاض کے شہر کے نزدیک یمامہ کے مقام پر ایک خونریز جنگ کے بعد حضرت خالد بن ولید نے مسلمہ کذاب کو جہنم رسید کیا۔ یہ جنگ اتنی شدید تھی کہ 700 سے زائد صحابہ کرام اس میں شہید ہوئے۔ اتنی بڑی تعداد میں قرآن کے حفاظ اس جنگ میں شہید ہوئے کہ اس کے بعد ہی قرآن کریم کو تحریری شکل میں جمع کرنے کا حکم خلیفہ کی طرف سے جاری کیا گیا۔ حضرت خالد بن ولید نے انتہائی دلیری اور شجاعت کے ساتھ ان مہمات کو سر کیا۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے سیدنا خالد پر جو نگاہی کرم فرمائی تھی اور اس کے بعد جو کامیابیاں ان کو میدان جنگ میں حاصل ہوئیں، اس سے سیدنا خالد کو اتنا اعتماد ہو گیا تھا کہ اب دنیا کی کوئی طاقت ان کے آگے ٹھہر نہ سکتی تھی۔ ان کے یقین کا اندازہ اس بات سے کیجیے کہ جب انہوں نے ایران کے بادشاہ کو خط لکھا اور بہت اعتماد سے اس کو کہا کہ اسلام قبول کر لو یا سرنگو ہو کر جزیہ دو، ورنہ تمہیں پتہ نہیں ہے کہ کیا چیز تمہارے پاس آنے والی ہے اور کیا چیز تم سے ٹکرائے گی۔ جو لوگ میں تمہاری طرف لے کر آ رہا ہوں وہ موت کو اتنا ہی عزیز رکھتے ہیں جتنا تم اپنی زندگی کو۔ اسی طرح ایک بالتینی سپہ سالار کو جس نے خود کو ایک بہت بڑے اور مضبوط قلعے میں بند کر لیا تھا، اس کے نام خط میں آپ نے لکھا کہ اگر تم بادلوں میں بھی چھپ جاؤ تو اللہ ہمیں بادلوں میں پہنچا دے گا یا تمہیں ہماری سطح پر لے آئے گا تاکہ ہم میدان جنگ میں تمہارا صفایا کر سکیں۔ یہ تھا ان کا غیر معمولی اعتماد۔ میدان جنگ میں سیدنا خالد بن ولید کو ان کے نعرے سے پہچانا جاتا تھا۔ ان کا جنگی نعرہ یہ تھا: میں غیرت مند جنگجو ہوں، میں اللہ کی تلوار ہوں، میں خالد بن ولید ہوں۔ ان کا یہ اعتماد اور نام ہی دشمن پر دہشت طاری کر دیتا۔ ایک دفعہ ان کے پاس ایک رومی جاسوس قاصد کی شکل میں آیا اور ایک جھوٹا منصوبہ پیش کر آپ کو پھنسانے کی کوشش کی۔ خالد بن ولید نے اس کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر صرف اتنا پوچھا کہ کیا تم سچ کہہ رہی ہو؟ اس شخص کی روح ہی فنا ہو گئی۔ جب مرتدین کی سرکوبی ہو گئی تو اس کے بعد حضرت ابوبکر کی نگاہ ایران اور عراق کی طرف بھی گئی۔ آپ نے اس مہم کے لیے بھی سیدنا خالد کو ہی منتخب کیا۔ مسلمانوں کو یہ بشارت حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی طرف سے پہلے ہی مل چکی تھی کہ مسلمان ایران اور رومی سلطنتوں پر قبضہ کر لیں گے۔ آپ کو سراقہ والی حدیث یاد ہوگی کہ جب حضور حضرت ابوبکر صدیق کے ہمراہ مکے سے ہجرت کر کے مدینہ کی جانب روانہ ہوئے تو سراقہ نے گھوڑے پر ان کا تعاقب کیا تھا۔ اس وقت سراقہ کو حضور علیہ السلام نے بشارت دی تھی کہ ایک وقت آئے گا کہ کسریٰ کے کنگن تمہارے ہاتھوں میں ہوں گے۔ سیدنا ابوبکر صدیق اس بات کے شاہد تھے۔ حضور کی اس حدیث مبارکہ کی تکمیل کا آغاز سیدنا خالد کی اسی مہم کے نتیجے میں ہوا۔